جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جس کا خاتمہ اسلام پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام جلد 2 کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ ان کی شریعت کے اندر رہبانیت جائز تھی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے تنہائی اختیار کر لینا، لیکن ہمارے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر رہبانیت جائز نہیں۔ اس نے گھر بار کو چھوڑا، سمندر کے اندر ایک خوش جگہ تھی، ٹیلہ تھا، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا، دن رات اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اسی خشک جگہوں پر ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اس کے پینے کے لیے، اور ہر روز انار کا ایک دانہ اللہ رب العزت اس کے پاس بھیجتے، اس کو کھاتا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت تھا، اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے موت آئے تو حالت سجدے میں موت آئے، تاکہ جب میں اس حالت میں اٹھوں آخرت والے دن تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا، حالت سجدے میں اس کو موت آئی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پیشی ہوئی، اس کی حاضری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، میں نے آپ کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، اس نے زبان پر نہیں بات لائی، دل میں یہ بات آئی کہ میں نے 500 سال عبادت کی، بھی بچوں کو بھی میں نے چھوڑا ہے، تنہائی اختیار کی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے فضل سے جنت عطا کی، تو مطلب یہ ہوا کہ میری عبادت کا تو اتنے سال میں نے کی ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دل میں ایک بات آئی۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہیں، ذرے ذرے کی خبر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو، اس کو دوزخ سے 500 میل دور رکھنا، اس کو لے کر جاؤ۔ جب لے کر گئے، دوزخ کی آگ کی تپش اس پر پڑی، جسم جھلس گیا، شدید پیاس، مجھے پانی پیش کرو۔ انہوں نے کہا تمہاری نیکیاں جائیں گی ساری، لیکن جاتی جائیں تو مجھے پانی کا پیالہ دو۔ پانی کا پیالہ پیش کیا، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب نے فرمایا اس میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے پاس دوبارہ حاضری۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے 500 سال کی عبادت جو ہے وہ ایک پانی کے پیالے میں دے دی ہے، میں اتنا عرصہ آپ کو میٹھا پانی کا چشمہ آپ کو عطا کیا، انار کا پھل کو ہر روز کھلاتا رہا، آپ کہہ رہے تھے کہ 500 سال میں نے عبادت کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اللہ سے عافیت بھی مانگتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، مخلصین بھی جو ہے وہ بڑے خطرے پر ہیں۔ جس کا خاتمہ خیر پر ہو گیا وہ تو ہو جائے گا کامیاب، اور جس کا خاتمہ خیر پر نہ ہوا وہ ناکام ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ ہر استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرے، ہر شیخ اپنے مرید کو نصیحت کرے، ہر باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ہر بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے۔ آج حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ غلط کار کرنے دو، نہیں، اس کو آسن انداز میں نرم لہجے کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ کوئی انسان جب نصیحت کر رہا ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ، دل بھی متوجہ ہو، کان بھی متوجہ ہوں، تب جا کر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر انسان مجلس میں بیٹھا، علماء کی مجلس کے اندر یا کسی اللہ والے کی مجلس کے اندر، لیکن نہ دل اس کا متوجہ ہے، نہ اس کی کان کی سماعت اس کی طرف توجہ کر رہی ہے، تو وہ بیٹھنا بھی فضول ہوگا۔ نصیحت تب فائدہ دیتی ہے جب انسان اس کو اپنے لیے مفید سمجھے اور عمل کرنے کی غرض سے اس کو سنے۔ اگر انسان
अमल करने की गरज से उसको नहीं सुन रहा, तो फिर वो नसीहत भी फ़ायदा नहीं देती। आज की इस नसीहत का खुलासा ये है कि हम अपने घर के अंदर अपनी बीवी को, बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारिब को हर बुरी बात से रोकते रहें, आसान अंदाज में अच्छी बात की नसीहत करते रहें। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें की, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ शरीक ना करना, ऐ मेरे बेटे नमाज को कायम करना, अच्छी बात का हुक्म करना, बुरी बात से रोकना, ज़मीन के अंदर चलना तो अकड़ करके ना चलना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अकड़ने वालों को पसंद नहीं करते। और अपनी चाल के अंदर म्याना रवि इख्तियार करना और ऊंची आवाज़ से ना बोलना। ये अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं हज़रत लुक़मान। अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, अल्लाह ने पूरी सूरत लुक़मान उतार दी कुरान पाक के अंदर। तो इसलिए मेरे और आपका फरीज़ा है हम अपनी औलाद को नसीहत करें, हम ज़बान के साथ समझाएं उनको। इस तरह हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे तो अपने बेटों को फरमाया कि किस दीन को इख्तियार करोगे, किस दीन पर आप रहेंगे। फरमाया कि आपके आबा व अजदाद का जो दीन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जो दीन है, हम उसको इख्तियार करेंगे। अपने बच्चों के अक़ायद दुरुस्त करें, उनको समझाएं कि आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। हर रोज़ नए नए फितने आ रहे हैं। अगर अकीदा ठीक होगा तो इसी के ऊपर आखिरत वाली बख्शिश होगी। अगर अकीदा ख़राब हुआ तो जितने मर्जी इंसान एक अमाल करते रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने बच्चों को अक़ायद उनके संवारें, उनकी अखलाकियात संवारें, उनकी तरबियत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको आज की इस नशिस्त में जो सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الحمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة وعلى منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وقرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
साथी भाऊ कुर्बान अली के लिए दुआएं मुफ्त करवा दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ़। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين مرة بعد مرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هون علينا سكرات الموت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ایک دفعہ عالم شریف اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے. ہمارے جماعت کے ساتھی بھائی فاروق صاحب دنیا سے چلے گئے اور میرے والد صاحب کے خالو جو ہیں وہ آج صبح قضاء الہی سے وفات پا گئے اور ایک ساتھی قربان علی ہیں جو اب بھی کسی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو پاکیزہ کلام آپ کی توفیق سے پڑھا گیا اس کا ثواب یا اللہ جتنے بھی دنیا سے مسلمان چلے گئے ان کی روح فتوح کو پہنچایا. یا اللہ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرما اور یا اللہ میں ان حضرات کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.